سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا، اے بلال اسلام کی کون سی چیز نے تمہیں متاثر کیا، آخر تم کیوں اسلام لائے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا، مکہ المکرمہ کے لوگوں کو میں جانتا ہی نہیں تھا، میرا کہیں آنا جانا ہی نہیں تھا، ایک گھر میں محدود تھا، اسی گھر کے اندر رہتا تھا، میرا ایک مالک تھا، میرا ایک آقا تھا جو انتہائی ظالم، انتہائی سفاک تھا، مجھ پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اور مجھے اپنے گھر کے اندر رکھتا، گھر سے باہر آنا جانا میرا بہت کم تھا۔ کہا ایک رات میں بہت بیمار تھا، تیز بخار تھا، شدید سردی تھی، بہت تکلیف میں تھا، تو میرا آقا میرے پاس آیا، میرا مالک میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ کئی کلو جو مجھے دیے اور کہا کہ پوری رات انہیں چکی پر پیستا رہے۔ مجھے بہت شدید بخار تھا، تیز بخار تھا، سخت سردی تھی اور کہا اس سردی میں نے اس سے تو حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، کیونکہ وہ میرا مالک تھا، میں اس کا غلام تھا، لیکن اسے میری تکلیف کا احساس نہیں تھا، وہ میری تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا، وہ ظالم تھا، سفاک تھا۔ اس نے کہا ساری رات چکی پیستے رہو، تو میں نے حامی تو بھر لی، لیکن مجھے اس قدر تکلیف تھی۔ جب وہ وہاں سے گیا تو میں نے دودھ کا ایک پیالہ تھا، میں نے دودھ پیا، دوا لی، کمبل لپیٹ کے میں لیٹ گیا۔ کہا جب میں لیٹ گیا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ تو رات کے وقت وہ آتا ہے اور اس کمبل کو کھینچتا ہے اور بڑے تلخ لہجے میں مجھے کہتا ہے میں نے تجھے ایک ذمہ داری دی تھی، تو میرا غلام ہے، تو میرا نوکر ہے، تیرا کام ہے کہ تو حکم کی تعمیل کر، میں نے جو حکم دیا ہے تو اس پر عمل کر۔ اب تیرے لیے سزا یہ ہے کہ پوری رات تو چکی پیستا رہے گا، لیکن اب چکی پیسنے کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، ہر چند کہ تجھے تیز بخار ہے، شدید سردی ہے، لیکن اب کھلے میدان میں تجھے چکی پیسنا ہوگی اور قمیص اتار کر چکی پیسنا ہوگی۔ کہا مجھے صحن میں، کھلے میدان میں، اوپر چھت بھی نہیں ہے، مجھے بٹھا دیا اور کہا تو چکی پیستا رہے، اور پھر قمیص بھی اتار دیا۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کو شدید بخار ہو، تیز بخار ہو، سخت سردی ہو، قمیص بھی اتار دی جائے اور کھلے میدان میں کہا جائے کہ پوری رات تو چکی پیستا رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چکی پیس رہا تھا، ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی، میں رو رہا تھا، میرے کراہنے کی آواز، میرے رونے کی آواز گھر سے کچھ باہر چلی گئی، لیکن اس وقت کیا ہوا؟ کمال ہوا، آمنہ کے لال کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے، مدینے والے آقا کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے۔ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رونے کی آواز سن لی، دروازے پر دستک دی، اندر تشریف لائے، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کس بات سے رولایا؟ میں نے کہا جاؤ صاحب، پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، غمخوار تو بہت بنتے ہیں، لیکن غم کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کون ہے جو مدد کرتا ہے؟ غمخوار بنتے تو بہت ہیں، پوچھتے تو بہت ہیں، لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ جملے کہے، میرے جملوں میں کچھ تلخی تھی، کچھ سختی تھی، کہا میرے جملے سنے محمد عربی نے، وہاں سے تشریف لے گئے اور میں بھی کچھ بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی تو ہوتا ہے نا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں لیکن مدد کون کرتا ہے؟ میں کچھ بدگمانی کا شکار ہوا، کچھ تلخی میرے لہجے میں تھی، لیکن ابھی میں چکی پیس ہی رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کا چاند پھر واپس تشریف لاتا ہے، آمنہ کا لال پھر واپس تشریف لاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، چند کھجوریں ہیں، کہا ہے بلال یہ دودھ پی لو، کھجوریں کھا لو، کمبل لپیٹ کر مجھے بٹھا دیا، کہا ہے بلال تم بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ کہا میں بیٹھ جاؤں؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں وہ بڑا سفاک ہے، بڑا ظالم ہے، بہت مارتا ہے، بہت سزائیں دیتا ہے، وہ تو مارے گا، سزائیں دے گا، ظلم کرے گا، ظالم ہے میرا آقا، میں تو چکی پیسنے پر معمور کیا گیا ہوں، پوری رات مجھے جاگنا ہے، چکی پیسنا ہے، یہ کام کون کرے گا؟ آمنہ کے لال نے کہا اے بلال حبشی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج پوری رات تیرے لیے محمد عربی خود چکی پیستا رہے گا۔ کہا میں دیکھ رہا تھا یہ منظر، پوری رات آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ بلال کے لیے، مجھ غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا سارا سامان مجھے دیا، وہاں سے چل دیے، یہ ایک رات کا واقعہ نہیں، کہا دوسری رات پھر تشریف لائے، احساس اس قدر تھا میں آمنہ کے لال کو دیکھ رہا تھا، آئے دودھ کا پیالہ دیا، پھر کھجوریں دی، پھر کمبل میں مجھے کہا لیٹ جاؤ، میں لیٹ گیا، لیکن چپکے چپکے آمنہ کے لال کے ہنسی مکھڑے کو دیکھ رہا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر پوری رات چکی پیستے رہے، سحری کے وقت سارا سامان مجھے دیا، وہاں سے چل دیے۔ بلال حبشی نے دیکھا تیسری رات پھر میرے آقا اس کے گھر میں تشریف لائے، آقا پھر پوری رات چکی پیستے رہے۔ جب صبح کے وقت
आका तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां से जा रहे हैं। बिलाल हबशी ने कहा अरे रुकना है मोहम्मद रुकना। कहा मक्के के काफिर झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं जो कहते हैं मोहम्मद झूठा है। मैं बिलाल गवाही देता हूँ, अरे जिस आका को एक गुलाम के बुखार का एहसास है वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा नबी है, वो पैगंबर अमन है, वो पैगंबर रहमत है। मैं कहता हूँ आका के इस प्यार भरे पैगाम को पूरी दुनिया तक फैलाते रहो, पहुंचाते रहो, लोगों को बताते रहो। अरे जिस काफिर को तुम समझते हो वो इस्लाम का दुश्मन है, इन्हीं पैगामात को सीख कर आका का दीवाना हो जाएगा, आका का आशिक हो जाएगा, आका के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसे भी मदीने की गलियां अच्छी लगेंगी, फिर उसे भी तैबा की गलियां अच्छी लगेंगी। क्या नहीं देखते यहाँ वो नौजवान भी आते हैं जो कल गैर मुस्लिम थे, उन्हें कुफर की गलियां अच्छी लगती थी, आज वो भी कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों।